معزز و مکرم سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دینی محفل میں بیٹھنے کی اور دینی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو آج بھی ہم اس وقت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے، کوئی بازار میں گھوم رہا ہوتا تو کوئی کچھ نہ کچھ گناہ میں مبتلا ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہاں سے ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ جو بعد از مغرب ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں ان باتوں پر ہم عمل کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل کریں گے تو ہی اس محفل کا ہونے کا کوئی فائدہ ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس محفل کے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم یہاں پر سن رہے ہیں ان پر تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید سے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی عجیب انداز میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ طے کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھالو ویوہار کرو۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ اپنی وحدانیت کے بیان کے فوراً بعد ہی کیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے وجود کا سبب حقیقی ہے اور ماں باپ انسان کے وجود کے سبب مجازی ہے۔ اس مارے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی اہمیت بڑھانے کے لیے اپنی وحدانیت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ایک جگہ اور ایسا ہی ارشاد فرمائے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رکھی ہے۔ ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے صحابہ لوگ بھی پھنس چکے ہیں۔ ایک صحابہ تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ کتنے بڑے صحابی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً دوڑتی ہوئی آئی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا شوہر علقمہ، اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ فوراً چلیے ہمارے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علقمہ کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت علقمہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علقمہ کی ماں یا باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو اس کو فوراً بلاؤ۔ بہرحال معلوم ہوا کہ حضرت علقمہ کی ماں زندہ ہے۔ جب ماں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ آپ کے ساتھ کیسا تھا، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا
کہ دین کے لیے یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار، اللہ کے لیے ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرے کلیجے کو چاک چاک کر دیتا ہے، مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، تمہارے اچھے سے بات نہ کرنے کی وجہ سے حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل، اتنے بڑے صحابی، اس کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ان کے منہ سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ بہرحال ان کی ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ کہا اللہ کے رسول، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ بہرحال جب بات زیادہ بڑھ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ تو ان کی ماں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ جا کر جہنم میں جلے گا، اس سے اچھا اس کو دنیا ہی میں جلا دیتے ہیں تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بہرحال ان کی اماں نے جب اس سب حالات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جا علقمہ، میں نے تجھے معاف کیا۔ ادھر ان کے منہ سے لفظ معاف نکلا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے جی وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔